صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ بدل ہے اسی کا، یہ علیحدہ جملہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا یہ تینوں آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہیں. راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب یہاں تو اس چیز کو مجملاً بیان کیا گیا. سورہ فاتحہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اس میں تفصیل تو ممکن نہیں ہے، لیکن سورہ نساء میں اس کو کھول دیا گیا. منعم علیہم کون ہے؟ انعام، نعمتیں اللہ کی کن پر ہوئی؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ چار طبقات ہیں منعم علیہم کے، جن پر اللہ کا انعام ہوا. سب سے اونچا طبقہ انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوا ہے ان پر، بڑا احسان ہوا ہے. جیسے کہ حضور کے بارے میں فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد آپ پر تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے. پھر ایک ہے صدیقین. یہ کون ہوتے ہیں؟ وہی سلیم الفطرت سلیم العقل لوگ جو خود بھی قریب قریب پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جب نبی کہتا ایسا ہے جیسے تمہاری فطرت کہہ رہی ہے، جدھر تمہاری عقل اشارے کر رہے، یہی حقیقت ہے، اور وہ فوراً ایمان لاتے، انہیں دیر نہیں لگتی. جیسے ابو بکر صدیق، صدیق اکبر ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ایمان لانے میں، حضور کی تصدیق کرنے میں ایک لحظہ نہیں لگا. حضور فرماتے ہیں میں نے جس شخص کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، سوچا، توقف کیا، سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی میں نے کہا فوراً تصدیق کر دی. کیوں؟ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا. اس لیے کہ وہ صدیقین، وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل لوگ خود وہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ صدیقین اور انبیاء نبوت کے ظہور سے قبل نبی، ابھی نبوت کا ظہور ہونا ہے لیکن ہے نبی. اور صدیقین ان کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب کے پھول کا ایک پودا ہے گلاب کا، اس میں پھول لگے ہوئے، 10 پھول لگے ہوئے. اب کسی کا دست حنائی آتا ہے اور ایک پھول توڑ لیتا ہے، بس چن لیا اس نے اس پھول کو. صدیقین میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چن لے وہ اللہ کا نبی بن گیا، باقی سب اس کے ساتھ جمع ہو گئے پروانوں کی طرح. یہ شکل ہے. اس لیے حضرت ابراہیم کو سورہ مریم میں کہا کہ صدیقا نبیّا، انہ کان صدیقا نبیّا. نبوت کے ظہور سے قبل بھی وہ صدیق تھے، ان کی شخصیت خالص تھی، اور وہ سلیم الفطرت تھے، سلیم العقل تھے. اس کے بعد دوسرا درجہ شہداء کا ہے. شہداء انہیں کہتے ہیں جدید اصطلاح میں، آپ سمجھیے صدیقین جو ہے وہ انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، غور و فکر کر کے وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، آس پاس پہنچے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے کسی ایک کو چن لیا، اس نے ندا لگائی آمنو باللہ ہے اور وہ ایمان لے آئے. لاؤ ایمان مجھ پر اور اللہ پر، وہ ایمان لے آئے. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوتے ہیں، کچھ حجابات ہیں، غور و فکر کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، کھلنڈرے لوگ ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، چلت پھرت ہیں، جن کو ایکسٹروورٹس کہا جاتا ہے جدید سائیکالوجی میں. انٹروورٹس دروبین، جو علیحدگی میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، انہیں محفل اتنی زیادہ پسند نہیں ہوتی جتنا کہ تخلیہ، علیحدہ ہو، غور و فکر کریں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ایک وہ ہوتے ہیں جن کا خارج سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. اور پھر یہ کہ خارج میں ہے تو بھاگ دوڑ ہے، ملنا جلنا ہے، ہنسنا ہے، ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں، یا کسی کو چلتے کو دھکا دے دیا ہے، کندھا مار دیا ہے، جاتے جاتے جو ہے وہ خامخواہ لڑائی مول لینے کو جی چاہ رہا ہے، اپنی قوت کے ظہور کا جو ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کے انسان تھے. ابو بکر تھے غور و فکر اور سوچ بچار کرنے والے، سلیم الفطرت انسان. حضرت عمر کا وہ نقشہ نہیں تھا، یہ دوسرا نقشہ تھا. ان لوگوں کو دیر لگ جاتی ہے ایمان لانے میں، 6 سال لگ گئے
اور نہ صرف عمر، حضرت حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت حمزہ تو سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، اتنے تین تین رشتے حضور کے ساتھ ہیں، نہایت محبت کرنے والے. لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ سیر اور شکار. بس نکل گئے صحرا کے اندر، کئی کئی دن جو ہے گھوم رہے ہیں، شکار کر رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اور بہت دنوں کے بعد آ گئے گھر. انہوں نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بھتیجا، اس کی دعوت کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے اس کو، کچھ نہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے، جو ان کی اپنی شخصیت اور اپنی فطرت سلیمہ کے گرد جو غلاف آ گیا ہے، وہ پنکچر ہوتا ہے کسی جذباتی اپیل سے، عقلی اپیل سے نہیں، جذباتی اپیل سے. عقلی تو ان کا مزاج ہی نہیں، نظری و فکری اور عقلی تو مزاج ہی نہیں، لہذا کوئی عقلی دلیل انہیں اپیل نہیں کر سکتی. ان کو جذبات تھے. جذبات کیا تھے؟ حضرت حمزہ آئے ہیں شکار سے واپس، گھر نہیں پہنچے ہیں، کہ وہی کنیز اس نے کہا آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، یعنی حضرت محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ابو جہل نے کیا؟ گھر میں نہیں داخل ہوئے، سیدھے پلٹے جو اس کا جہاں اس کی بیٹھک تھی، اس کا اوطاق جسے کہتے ہیں سندھ میں، پہنچ گئے. وہ بیٹھا تھا اپنے لوگوں کے اندر. تم نے آج محمد کے ساتھ یہ کیا ہے. ایک اپنی کمان سر پر ماری، سر پٹ گیا ابو جہل کا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا لو میں اس پر ایمان لایا، آؤ میدان میں اب تم. یہ ہے ایمان کا واقعہ، جذباتی سطح. ورنہ 6 سال تک سوچا ہی نہیں یہ محمد کہہ کیا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھتیجا، میرا دودھ شریک بھائی، میرا بچپن کا کھیلا ساتھی، ہم جولی، یہ کیا کہہ رہا ہے، پرواہ نہیں. اسی طرح حضرت عمر کا معاملہ ہوا. وہ تو چلے تھے تلوار ننگی لے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے، کہ قصہ پاک کر دوں گا. اب یہ ساری کلکل جو ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے، اولاد والدین سے کٹ گئی، بھائی بھائی سے کٹ گئے، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی، شوہر بیوی سے علیحدہ ہو گیا، یہ کلکل ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. اب میں اس کا معاملہ صاف کر دوں گا. وہی 6واں سال ہے نبوت کا. ایک شخص نے بیچ میں حضرت حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی فہیم ذہین، انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں تھا حضرت عمر کو کہ یہ بھی ایمان لایا ہوا ہے. کہا جا رہا ہے میں آج جا رہا ہوں، یہ چکر ختم کر دوں گا، میں قتل کر دوں گا محمد کو. انہوں نے رخ موڑا، تمہاری تو اپنی ہمشیرہ اور تمہارے بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، پہلے ان سے تو نپٹو. بس وہ آگ بگولا ہے، میری بہن فاطمہ اور میرا بہنوئی سعید ابن زید وہ ایمان لے آئے محمد پر. جی ہاں. اب گھر پہنچے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، اندر جو ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے. نئی آیات جو نازل ہوئی تھی سورہ طٰہٰ کی، وہ میاں بیوی کو پڑھا رہے تھے. حضرت فاطمہ، حضرت سعید دونوں بیٹھے ہوئے یاد کر رہے آئے تھے. وہ کھٹکھٹایا، کون؟ عمر. کانپ گئے لوگ. تو انہیں تو چھپایا کہیں حضرت خباب کو، ورنہ تو پتہ نہیں ان کو تو قتل کر دیتے، فوراً گردن اڑا دیتے. اب آئے گھر میں اور آ کر انہوں نے پہلے تو بہنوئی کو مارنا شروع کیا. تم ایمان لے آئے ہو. بہن درمیان میں آئی تو اسے لہو لہان کر دیا مار مار کر. اب بہن کے زبان سے کلمہ نکلا، عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. بس اس پر جو ہے کایا پلٹ ہو گئی ہے. یہ کیا شے ہے، کیا چیز ہے جس نے صنف نازک کے اندر اتنی عظیمت، اتنی ہمت، اتنا استقلال، جان دینے کو تیار ہے. وہ شے ہے کیا جس نے ان کو یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی لیے اقبال نے کہا ہے مسلمان عورت سے خطاب کر کے، تمی دانی کے سوز قراتے تو دگردوں کرد تقدیر عمر را. وہ بھی ایک خاتون ہی تھی نا، فاطمہ بنت خطاب. ان کا وہ جو بھی جذبہ ایمانی سامنے آیا ہے حضرت عمر کے، اس نے ان کی قسمت بدل دی. اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ بہن نے کہا نہیں، تم نجس ہو، مشرک ہو، تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور آنکھ کو. غسل کرو. غسل کیا، ایمان لے آئے. اب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو جیسے کہ اس معاشرے میں رواج تھا کہ غلام جو تھے وہ اپنی تلوار جو ہے وہ اپنی گردن میں لٹکایا کرتے تھے،
تو گردن میں لٹکا کر تلوار لے کے آئے ہیں، غلام کی حیثیت سے آئے ہیں، یہ کہلاتے ہیں شہداء۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایکٹیو بہت ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی سے ایکسٹروورٹس ہیں، بھاگ دوڑ، یہ وہ لڑنا بھڑنا، یہ تو ان کی عادت ثانیہ تھی، کشتیاں کرنا، مقابلے کرنا۔ لہذا جب یہ شہداء آتے ہیں تو عملی اعتبار سے دین کی دعوت جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ حضرت عمر، حضرت حمزہ کے ایمان لانے پر جو حیثیت مسلمانوں کی مکے میں ہو گئی تھی وہ پہلے نہیں تھی۔ پھر چوتھے درجے میں صالحین، نیک مسلمان، یہ بیس لائن ہے، یہاں سے کوئی ترقی کرے تو مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے، یا یہ کہ وہ اپنی مزاج کی مناسبت سے اگر انٹروورٹ ہے تو وہ صدیقیت کے مقام پر چلا جائے۔ نبوت کا مقام بند ہے، یہ تو اب انسان کے لیے یہ مقام پہلے بھی وہبی تھا، اکتسابی نہیں تھا، اپنی محنت سے، مشقت سے، ریاضت سے، تپسیا سے، عبادت سے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ ولایت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے، عبدیت کاملہ کا مقام حاصل ہو سکتا ہے، لیکن نبوت نہیں، پہلے بھی وہبی تھی اور اب وہ بند ہے۔ لیکن بقیہ جو ہے یہ دو درمیانی مراحل، عام جو بھی صالحین مومنین ہیں، نیک سرشت لوگ، وہ محنت کریں اٹھ سکتے ہیں، یہ مقامات بلند کھلے ہیں۔ تو یہ ہے آیت صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور میں نے اس کی وضاحت کر دی، یہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جسے بھی آخرت میں میدان حشر میں ان کی معیت حاصل ہو گئی، ان کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا خوش قسمت اور کون ہوگا۔ آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں غیر جو ہے زیر ہے، اس پر غیر المغضوب، اس لیے یہ الذین کا بدل ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر کہ تیرا انعام ہوا۔ وہ الذین کی مزید وضاحت ہے اسی کے بدل کے طور پر، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اب یہ جو ہے آیت اگرچہ اس کے ترجمے میں کافی یہ جو ترکیب نحوی ہے اس کی خاصی مشکل ہے۔ پھر یہ کہ ایک قرات جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم بھی ہے، جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ صراط سے بدل ہے، یہ نہ راستہ ان لوگوں کا نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، ان لوگوں کا اور یا گمراہ ہوئے ان کا راستہ نہیں۔ لیکن تقریباً اجماع ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی اسی بنیاد پر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غیر جو ہے یہ بدل ہے الذین کا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جو نہ مغضوب علیہم ہوئے اور نہ ضالین ہوئے، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ بہرحال روایت حفص جو ہے اس میں یہی ہے غیر المغضوب، شاذ روایت جو ہے غیر المغضوب کی بھی ہے لیکن اس کو کوئی قبولیت عام حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے اس سے مراد کیا ہے۔ مغضوب علیہم وہ ہے جنہیں ہدایت ملی ہو اور پھر وہ اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اس ہدایت کو اپنے سے جدا کر دے، ہدایت سے محروم ہو جائیں، ہدایت کا راستہ ترک کر دیں اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب۔ اور ضالین وہ ہے جو یا تو ابھی ہدایت کے طالب ہیں، متلاشی ہیں، ہدایت ملی نہیں ہے ابھی، اور یا یہ ہے کہ وہ کسی شرارت نفس کی وجہ سے نہیں، کسی مغالطے کی وجہ سے یا کسی اچھے جذبے میں افراط پیدا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ ان دونوں کو فرق کو سمجھ لیجئے۔ ایک وہ ہے جنہیں ہدایت ملی، اب اس کی سب سے بڑی مثال یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ عیسائی۔ مغضوب علیہم یہود جن کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، ہدایت ملی، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا، بہت اونچا مقام دیا،
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہے. چھٹے رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی بعین ہی یہی ہے. لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، اپنے دل کی گمراہی کی وجہ سے، اپنی خواہشات و شہوات کی پیروی کرنے کی وجہ سے کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کے باعث نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دی اللہ کی کتاب. لہذا ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اللہ کی سزائیں ان پر نازل ہوئی. ویسے تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے ذرا سوچ لیجئے، آج ہم مسلمان بحیثیت امت اسی مقام پر ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے، شریعت محمدی ہے، اسوہ محمدی ہے، لیکن پوری دنیا میں کہیں کسی ملک میں مکمل اسلامی نظام ہم نے قائم نہیں کیا. کہاں ہے؟ اس ملک میں نہیں ہوا جو اسلام کے نام پر بنا، جس میں لاکھوں نے جانیں دی ہیں، قربان ہوئے ہیں، ہزارہا عصمتیں لوٹی ہیں، عورتیں اغوا ہوئی ہیں. 1947 کے ہولناک حالات، نوجوانوں کو کیا معلوم کیسی خونی تقسیم تھی یہ ہندوستان کی. اس خونی تقسیم کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں ایک آزاد ملک مل جائے جس میں کہ ہم اللہ کے دین کا بول بالا کریں، اللہ کی کہ رسول کا دیا ہوا دین حق اسے غالب کر دیں، قائم کر دیں، نافذ کر دیں. پوری دنیا کے لیے روشنی کا ایک مینار بنا دیں، جیسے سمندروں میں روشنی کے مینار ہوتے ہیں کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے جہازوں کو کہ ادھر خطرہ ہے، یہاں چٹانیں ہیں، بچ کر نکلو. لیکن کہاں ہے اسلام؟ آج مغضوب علیہم، میری ایک کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. سابقہ امت مسلمہ یہود، وہ امت ہے حضرت موسیٰ کی، انہیں دی گئی تورات، انہیں دی گئی شریعت موسوی، اور پھر ذمہ دار بنائے گئے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان کی جنہیں حامل تورات بنایا گیا پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. اس قدر ثقیل تمثیل اور تشبیہ جو ہے قرآن مجید دے رہا ہے ان کے لیے جنہیں اللہ نے اپنی کتاب دی ہو لیکن پھر وہ اس کتاب کا حق نہ ادا کرے، اس کتاب کی ذمہ داری پوری نہ کرے. تو یہ ہے اصل میں مغضوب علیہم. اس کتاب میں قرآن کا قانون عذاب کیا ہے میں نے تفصیل سے بحث کی ہے. اور آج ہم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور مسکنت آج مسلمانوں پر طاری ہے، یہودیوں پر کہاں ہے؟ شیرون جو کچھ کر رہا ہے، جس دھڑلے کے ساتھ کر رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ اٹھا کر یوں پھینکتا ہے، یونائٹڈ نیشن کی قرارداد اٹھا کر پھینک دی، کوئی پرواہ نہیں. نہ اسے امریکہ کی کسی اپیل کی پرواہ ہے، کوئی پرواہ نہیں. اسے معلوم ہے امریکہ تو میری مٹھی میں ہے، وہ تو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے، باقی تو ہے میری مٹھی کے اندر. مسلمان ہیں، پٹتے ہیں تو رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو مغضوب علیہم کی مثال قدیم میں یہود، اور آج بدقسمتی سے ہم مسلمان اس کی مثال ہیں. وَلَضَّالِّينَ کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.